السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین۔ آج ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ نواب علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں اور منظور شیخ صاحب تو ہمارے مستقل پروگرام کا حصہ ہیں۔ نواب صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ منظور صاحب، کس موضوع سے آج شروع کریں گے پروگرام کو؟ سر، ایک دنیا میں پاکستان سمیت دنیا میں جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ ظاہر فلسطین کا ہے، اور فلسطین میں انتہا ہو گئی ہے۔ بلکہ میں رات کو ایک انڈیپینڈنٹ سوشل میڈیا کے نیٹ ورک پہ سن رہا تھا کسی صحافی کو، میں اس کو اپریشیٹ بھی کروں، نام میں ان کا بھول گیا ہوں، لیکن جو ان کے پاس فوٹیج تھی آزاد ذرائع کی، اب جو آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لائٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا ایکوپمنٹ جو ہے جو چارجڈ ہوتا ہے وہ اب نہیں ہو سکتا، بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ لیکن جو ویڈیوز اور تصویریں رات کو تھیں، تو میں وہ ہالی ووڈ کی وہ فلمیں ہوتی ہیں نا جس میں کوئی آ کے کوئی فورس یا کوئی آدمی آ کے ایک سرٹن لوکلٹی کو لوگوں کو فنا کر دیتا ہے، اور آپ جو ہے وہ بلڈنگز جو ہے وہ زمین بوس دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ لاشیں کیسے بکھری ہوئی پڑی ہیں، کوئی کسی عمارت کے کونے میں کوئی لاش پڑی ہے، کوئی زخمی کہاں پڑا ہے، روڈ پہ پڑا ہے، یعنی بالکل آنکھیں بند کر کے جیسے فائر کھول دیا جاتا ہے یا بموں کی بارش کی جاتی ہے۔ مطلب میں نے ریسنٹ ہسٹری میں ریئلسٹکلی جو حقیقی انداز میں ایسی فوٹیج میں نے نہیں دیکھی۔ اچھا، وہ ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے جو کیمیکل ویپن بھی استعمال کیا ہے۔ کیمیکل ویپن اس کو ابھی تک اس کا لفظ نہیں استعمال کیا، لیکن ہیومن رائٹس واچ جو ہے انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ وائٹ فاسفورس جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وائٹ فاسفورس جو ہے وہ ایسی چیز ہے، ایسا کیمیکل ہے جو مطلب آپ اگر اس کا بم پھینکیں یا اس کو استعمال کریں تو آگ لگ جاتی ہے صحیح، اور انسان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اندر ہڈیوں تک جل جاتا ہے۔ صحیح۔ شاہ صاحب، آپ ساری اس فلسطین کی سچویشن کو، حماس کا حملہ، پھر اس کے بعد ان کا ایک ظالمانہ اور وحشیانہ رپلائی اسرائیل کا، اس کو کیسے دیکھیں؟ بہت شکریہ منظور صاحب کا بھی اور آپ کا بھی۔ دیکھیں، جب بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ آخر اس لیول کے ایکشن کی ضرورت کیوں پڑی۔ اب میری یہ ذاتی رائے ہو سکتا ہے کوئی اس سے متفق ہو یا نہ ہو، لیکن ہسٹری بھی یہ بتاتی ہے کہ آپ اسرائیل کے موٹیوز جو ہیں ان کی ہسٹری دیکھیں نا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے وجود سے ہی اس کو چڑھ آتی ہے۔ مطلب آپ یاسر عرفات سے لے کے اس سے بھی پہلے سے لے کے دیکھیں، جب اب آج کل بات کی جا رہی ہے کہ حماس نے بڑے پیمانے پہ حملہ کیا ہوگا، جو وہاں پہ جو رپورٹس ہیں یقیناً کیا ہوگا، لیکن ان کے ساتھ جو آپ کرتے رہیں، جو ان کے بچوں کے ساتھ کرتے رہیں، جو ان کی زمین کے ساتھ کرتے رہیں، جو ان کی عورتوں کے ساتھ کرتے رہیں، جو ان کے قیدیوں کے ساتھ کرتے رہیں، جو ان کے حقوق کے ساتھ کرتے رہیں، انٹرنیشنلی آپ ان کو جس طرح کرتے رہیں، میڈیا میں جس طرح کرتے رہیں، سرزمین پہ جس طرح ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جب ایک انسان یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا وجود، اس کی قوم کا وجود وہاں پہ اس سرزمین پہ، اس کے مذہب کا وجود، اس کی مقدس عبادت گاہ کا وجود، جو بھی چیزیں، یعنی ان کو یہ لگ رہا ہے، فلسطین کو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ اسرائیل ہمیں مکمل طور پہ ختم کرنے کی۔ اب اس صورتحال میں آپ یہ بتائیں، پوری دنیا سے یہ سوال کر لیں کہ حماس کیا کر سکتی ہے، یا ایک میں تو ابھی بھی حماس کو ایک طرح سے نہتا ہی دیکھتا ہوں، جب آپ کی گردن پہ لات آ جاتی ہے پھر آپ کیا کہیں گے، کیا کریں گے؟ اس میں جواب بھی نہ دیں کیا؟ لیکن جو یہاں جو بات بہتر نہیں ہے یا جو چیز کویسچنیبل ہے وہ یہ ہے کہ ساری صورتحال میں ہم سب کا ایک کردار ہے، پوری دنیا کا ہے۔ اب پوری دنیا اس پہ خاموش تماشائی بیٹھ کے جو ہے وہ دیکھتی رہی، جس کے بعد ظاہر ہے اب دیکھیں اس وقت بھی فلسطین کی حمایت انٹرنیشنلی کوئی ملک کھل کے نہیں کر رہا، ایون نہ کسی نے ان کو میڈیکل سپورٹ تک نہیں دی ابھی تک۔ تو دیکھیں، جنگ میں اگر کسی کا بھی قصور ہے، فلسطین کا یا اسرائیل کا، اس کے باوجود بھی بین الاقوامی جنگ کے ایک اصول ہوتے ہیں۔ جیسے بھی شیخ صاحب نے بتایا کہ اب اس جنگ میں اسرائیل نے کھلا کہا ہے نا کہ اب
دیکھیں گے, ہم بتائیں گے کس طرح ہوتا ہے. یعنی یہ تو فلسطین اور اسرائیل کی طاقت کے بارے میں. شاہ صاحب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ جی اب مڈل ایسٹ کبھی نہیں رہے گا. آئی مین دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. نہیں تو مطلب یہ کہ کیا وہ اسرائیل جو ہے حماس کو, فلسطین کو ختم کرنے کے بعد اگلے ملکوں پہ بھی چڑھائی کرے گا؟ یقیناً دیکھیں, آپ کسی بھی بے لگام ہاتھی کو بے لگام گھوڑے کو چھوڑ دیں گے, یا کسی بھی اس طرح کی چیز کو چھوڑ دیں گے, جب اس کو ایک جگہ سے فتح ہو جائے گی نا, اس کو پتہ چل جائے گا میں کامیاب ہو گیا ہوں, تو وہ رکے گا نہیں. ابھی تک آپ دیکھیں اسرائیل کے عمل دیکھیں نا کہ فلسطین کا کتنی ایریاز میں انہوں نے قبضہ کیا ہے, کتنے لوگوں کو قتل کیا. یہ ایک تو ہم یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیٹا نہیں, یہ ڈیٹا ہے, لیکن یہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی جا رہی ہے, یہ پیش نہیں کی جا رہی ہے. بہت ساری چیزیں دیکھیں شاید اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر ہے. مثال کے طور پہ اسرائیل کے جو آس پاس جو ملک ہیں جس کو ملک کہتے ہیں, اور ٹھیک ہے, فلسطین تو ابھی ان کی ریاستی بیچاروں کی نہیں بنی نا. آپ کو UN میں ریپریزنٹیٹیو لگا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک ملک ہے یا ریاست ہے, لیکن آس پاس کی جو ساری ریاستیں ہیں ان کے 1967 کی وار کے بعد جو ہے وہ انہوں نے گولان ہائٹس اور یہ سارے جو ہے وہ کیے. دوسرا یہ ہے کہ مستقل ایکسپینشن ہے. مثال آپ ویسٹ بینک کو دیکھیں تو بڑے پیمانے کے جو سیٹلمنٹس بنے, وہ سیٹلمنٹس کس ٹائپ کی بنی, میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی بات ہے. دنیا میں نیگیٹو مائنڈ جو ہے ان کے درمیان بھی بڑی مماثلت ہوتی ہے. وہ ایک دفعہ سوچتے ہیں کہ جو ایکسپینشن کرے گا وہ کیا کرے گا, ایسے لوگ وہاں بٹھائے گا کہ جو نہ صرف دیکھنے میں آپ لوگ لگے لیکن وہ دہشت گرد ہوتے ہیں. اب یہ تو غزہ کی بات ہے نا. جو ویسٹ بینک ہے, میں صبح کو وہاں کے پارلیمنٹ کے ممبر کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ تو ایشو یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ 600 سے زیادہ پوسٹیں ہیں, دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے سیٹلمنٹس کی ہیں اس میں رہنے والے لوگ گنڈے ہیں. اصل میں ایشو یہ ہے کہ اسرائیل جیسے یہاں دیکھتے ہیں آپ. اچھا, اس میں ایک بات دیکھیں نا, آپ ان کی ڈیلی چیک کریں نا. اب تو یہ تو مثال کے طور پہ جنگ کی صورتحال ہو گئی, لیکن فلسطینیوں کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ظلم ہوتا رہا ہے. ڈیلی بیسس پہ ظلم ہوتا رہا ہے, جو کہ رپورٹ نہیں ہوا ہے, لیکن ان کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ رپورٹ. اب یہ اس حالت اس نہج میں پہنچ گئی ہے کہ ان کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا. انٹرنیشنلی سارے لوگ خاموش تھے, اب انہوں نے کہا ظاہر ہے کچھ کرنا پڑے گا. ایک بات بڑی مطلب حیران کن بھی ہے, آئی ڈونٹ نو اس طرح ہوتا ہے ہسٹری میں, لیکن بلیو کریں میں ہضم نہیں کرتا. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ مطلب یہ دنیا آپ مطلب ترقی کے حوالے سے دیکھیں کہ کتنی ترقی کر گئی ہے یار. ہم پوری خلا میں, زمین و آسمانوں میں مطلب پتہ نہیں کہاں پہنچے ہیں, رائٹ. اور ہم کہتے ہیں کہ یار ہم بڑی سویلائز ہیں, ہم نے جمہوریت میں, ہم نے اخلاقیات میں, ہم نے اس میں اتنی وہ کی ہے, ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں اتنا پہنچ گئے ہیں کہ جی یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. یعنی انسان صبح سے لے کے رات تک اپنی خوبیاں بیان کرتے کرتے تھکتا نہیں. اصل میں جو لوگ جو اس صورتحال میں شاہ صاحب, اس صورتحال میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک ملک امریکہ کے بل بوتے پہ تقریباً کوئی 23-24 لاکھ لوگوں کے اوپر اندھا دھند بم باری کر رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں. ہاسپٹلز اور اسکولس دنیا جہان میں جس طرح شاہد آپ نے کہا نا کہ بھائی جنگ کا بھی کوئی اصول ہے نا آپ کو, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے رہتے لوگ جو ہیں, بھائی حماس کو چھوڑے, حماس کو مارے نا. مطلب انسان نے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, آپ کا پھٹا حماس ہے نا, حماس کو مارے. حماس مطلب ہر آدمی حماس تو نہیں ہے نا. ہاں, مطلب آپ کا کہنا ہے مقصد یہ کہ انسان نے ترقی تو کر لی لیکن مہذب نہیں ہو سکا. یار ابھی تک اپنے لیے مہذب ہیں, وہ اپنے لیے مہذب ہیں, اسرائیل کے لیے مہذب ہیں, فلسطینی مسلمانوں کے لیے اس لیے مہذب نہیں ہے. دیکھیں فلسطین, آپ یہ دیکھیں کہ انڈیپینڈنٹ میڈیا جس کو کہتے ہیں, اس میں فلسطین کو روٹین میں کتنا پروموٹ کیا جاتا ہے. کچھ بھی نہیں آتا. نہیں سوری, اسرائیل کو کتنا پروموٹ کیا جاتا ہے. اب یہ لوگ ایک ہی خطے کے ہیں, فلسطینیوں کی ذہانت کوئی کم نہیں ہے, لیکن آپ ایک سائڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں, دوسرے کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ ایک کی پوزیشن بنی رہے, دوسرے کو کم سے کم ہوگی. اچھا, میں دوبارہ اس واپس پوائنٹ پہ آنا چاہوں گا کہ یہ اگر اسرائیل نے جس طرح اس وقت وحشیانہ انداز میں کام کر رہا ہے, وہ جب حماس سے فارغ ہو کے کن ممالک کو خطرہ محسوس کرتے ہیں, کہاں وہ آگے بڑھے گا؟ بھائی سارے ہے نا. دیکھیں آپ کا ایک سائڈ پہ لبنان ہے, لبنان ہے, ایجپٹ ہے, ایجپٹ, ٹھیک ہے,
ये पूरा मिडल ईस्ट जो है एक साइड पे गजा है, गजा के बाद आगे समंदर है। देखिए बीइंग मुस्लिम हम अगर मुसलमानों का दुख रखते हैं तो वो हम भी उनको पसंद नहीं है। मैंने एक बात बताऊँ, वो क्या ईरान तक भी आने की आप कोशिश करेंगे? सर मतलब ईरान और उनका फटा है। दूसरी बात ये है कि आपका क्या ख्याल है कि सऊदी अरेबिया और जो सारे मुस्लिम मुबारक हैं, ये शाम है, शाम में उन्होंने रॉकेट फेंके, ठीक है। अब आपका क्या ख्याल है कि जहाँ जहाँ भी वो उसको मिलेगा वो उधर बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये कि मैं इसराइल के जो 3-4 अखबारात हैं यार उन्होंने कमाल कर दिया। आप मुझे बताएं कि इसराइल जैसी फाशिस्ट किस्म की सेहूनी किस्म की रियासत में एक अखबार लिखे कि नेतन्याहू गैंगस्टर है, ठीक है, और उनका ये सारा वो है, वो फ़लस्तीनियों को बिल्कुल एनिलेट करना चाहता है और इसकी कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती। और उन्होंने लिखा है कि नेतन्याहू गो, अंदर की जो इसराइल की आवाज़ें हैं जो हमें शोर शराबे में हम सुन नहीं पा रहे हैं, यानी यहूदियों में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो खुद इस नेतन्याहू के रवैये के खिलाफ, न सिर्फ रवैये बल्कि इसकी ज़बरदस्त मजम्मत करती है। वो कहती है कि आप इसराइली शहरी, उसकी ज़िंदगी जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी फ़लस्तीनियों की है। मेरे ख्याल में कि सिर्फ मजहबों का मामला नहीं, दुनिया में अच्छा, लोग हैं। मैं शाह साहब से इस पर कमेंट लेना चाहूँगा कि शाह साहब हमें नज़र आ रहा है कि इसराइल इस वक्त एक बेलगाम हाथी हो गया है, मस्त हाथी हो गया है, वो हर तरफ आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम रियासतों को कुछ नज़र नहीं आ रहा वो क्या तैयारी कर रही हैं, वो तो चुप साधे है बिल्कुल। एक ना OIC का इजलास बुलाया गया, ना मुस्लिम हुकूमतों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये मुस्लिम रियासतें भी अपनी अपनी मसलियतों का शिकार है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन इसमें जो एक बात और ये भी है कि देखिए अब इस वक्त तो नेतन्याहू ने एक तरह से UN को मानने से भी इनकार कर दिया है ना। UN के सेक्रेटरी जनरल आके जंग बंदी की रिक्वेस्ट की है सबको कि भाई बराए मेहरबानी बातचीत करें, जंग मसले का हल नहीं है। अब जब UN के सेक्रेटरी जनरल को नहीं माना जा रहा तो उनके सामने किसी मुस्लिम रियासत की उतनी हैसियत नहीं है। बैन अवी सतह पे यूनाइटेड नेशंस का अपना एक लेवल है और ज़ाहिर है उसकी बात की वैल्यू एक अलग है। अब सबसे बड़ा दुनिया का जो फोरम है इस वक्त वो यूनाइटेड नेशंस है। अगर उसकी बात पे अमल नहीं हो रहा तो बाकी मुस्लिम रियासतें ठीक है अपने दौर पे वो उसकी मजम्मत करती होंगी, सफारती कोशिशें भी करती होंगी, हाँ बकौल आपके उस लेवल की नहीं करती होंगी जिस लेवल की उनको करनी चाहिए। इस बात से एग्री करते हैं, लेकिन क्यों नहीं करती हैं उसमें सबके अपने अपने। लेकिन क्या उनको ये खौफ महसूस हो रहा है कि इसराइल आगे बढ़ेगा? यकीनन ये देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया के किसी भी खित्ते में इसराइल और फ़लस्तीन का तो हम डायरेक्ट इसलिए भी उसमें इन्वॉल्व है कि मुसलमान का एक मामला है, लेकिन दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर जंग की सूरत हाल है तो फिर दुनिया का कोई भी खित्ता उससे ताल्लुक नहीं रह सकता किसी न किसी तरह। देखिए यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से पूरी दुनिया पे अगर और कोई मसला मतलब नहीं हुआ तो महंगाई तो हो गई ना। बिल्कुल सही। आपके पास अनाज की क्राइसिस शुरू हो गए, आपके पास आने जाने के मामला हो गए, आपके स्टूडेंट्स जो है वो दरपदर हो गए, सारी दुनिया की इकोनॉमी पे फर्क पड़ गया ना। 10 लोगों का मर जाना अलग बात है, लेकिन जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे फर्क पड़ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है, आसान नहीं होती। तो बात ये है असल में। अच्छा शेख साहब, ये आपने जो बात कही कि इसराइल के अंदर से नेतन्याहू के खिलाफ आवाज़ें उठ रही, क्या ये इतनी पॉपुलर हो जाएंगी कि नेतन्याहू कहे कि अच्छा ठीक है यार मैं जा रहा हूँ, या उनके अंदर से कोई रिजीम चेंज का कोई सिलसिला हो जाए? देखिए ये डिपेंड करता है कि ये जंग क्या रुख अख्तियार करती है। अब मिसाल के तौर पे पहले प्रोग्रामों में हम कहते थे ना कि ये नेतन्याहू ने ये कहा कि भाई मैं ही आपको बचा सकता हूँ, मसीहा मैं हूँ आपका, आप जो है वो बिल्कुल सिक्योर है। लेकिन हमास के इस हमले ने उसका जो सिक्योरिटी मैन का जो गार्ड का जो तस्वुर है वो तो पारा पारा कर दिया। अब ये है कि ये जंग क्या रुख इख्तियार करती है, आप अंदाज़ा करें वो ग्राउंड पर भी चले जाते हैं। एक मुल्क की जो बड़ी एक्सपेंशन है और लोगों की बड़ी तादाद जब मरती है तो फिर अंदर से आवाज़ें आती हैं। अभी तो इसराइल मिसाल कह रहा है कि भाई 1200-1300 1500 लोग उसके मरे। अब अगर मिसाल के तौर पर ये जंग और ज़्यादा बढ़ती है, इसमें और प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो इसराइल है उसकी पॉपुलेशन जो अभी भी उसके सारे शहरों में सायरन बजते हैं, लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए उधर भागते हैं जो अंदर की सिक्योर हैं।
تو یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ غزہ کا فلسطینی جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کونا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تو وہاں بھی یہی صورت حال ہے. صحیح. آپ اس ٹائپ کی سچویشن یہ ہے نا، امریکن جب کسی ملک کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، تو ایشو یہ ہے کہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے امریکہ کانٹیننٹ میں، ہاں ٹھیک ہے. تو وہاں تو اس کا جو شہری ہے واشنگٹن میں یا نیو یارک میں یا وہ دوسرے کسی شہر سیکیور میں، ہوتا ہے. وہ تو آرام سے بیٹھا ہوتا ہے نا. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنے محلے میں پھٹا کیا ہوا ہے اور آپ کے گھر کی دیوار جو ہے پھٹے والی شیشے پارٹی کی کی دیوار کے ساتھ اس کے ساتھ جڑی لگی ہوئی. ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے ڈفرنٹ. اور دوسری بات آپ ذہن میں رکھیں، ابھی کہیں بھی اس ٹائپ کی ہنٹ نہیں آئی، لیکن میرا خیال اندازہ ہے کہ اگر اسرائیل نے یہ سارا سب کچھ کیا تو مجھے ایران کی طرف سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ ایٹمی دھماکے کا یا ایٹمی اس کا کوئی اعلان کر دے. اور امریکہ کے اس میں جو ہے وہ بیکنگ میں جو سعودی اور اسرائیل کا جو اگریمنٹ ہو رہا تھا، اس میں ایک جو ہے وہ پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جی سعودی کو سویلین پرپزز کے لیے ایٹامک انرجی جو ہے نا وہ ایکوائر کرنے کی اجازت ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ آلریڈی سعودیہ اس سلسلے میں اچھا خاصا وہ ہو گیا ہے. اور پلس یہ ہے کہ وہ یہ کہتا رہا ہے کہ کل کو کوئی اور ملک یوں کرتا ہے تو ہم بھی کر لیں گے یہ وہ. تو مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس کی نہ صرف پولیٹیکل اور دوسری ڈی اسٹیبلائزیشن کی بات ہے. مڈل ایسٹ کا علاقہ جو ہے وہ نیوکلرائز ہو سکتا ہے. یہ بڑی خطرناک ایک بہت خطرناک جنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ناظرین، یہ بہرحال ایک ہم بہت خطرناک جنگ کی طرف پورا خطہ بڑھ رہا ہے، اور نہ صرف اس خطے کے اندر اثرات آئیں گے، جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ پوری دنیا پہ اس کے اثرات آئیں گے، اور ایز اے مسلم ملک ہمارے اوپر بھی اثرات آنے کی زیادہ چانسز ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس جنگ سے پوری دنیا کو محفوظ رکھے جو نیوکلیئر وار کی طرف بھی بڑھ سکتی ہے، اور ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی بھی مدد ہو. اور اس طرح ہم تو دعا گو ہیں کہ امن قائم ہو اور جو مظلوم ہیں ان کو اس سارے کرائسس سے باہر نکل سکیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.